السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حران کے قید خانے میں سالار شمس الدین اور شاد بخت قید تھے۔ سلطان ایوبی نے حکم دیا تھا کہ انہیں وہاں سے نکالنے کا بندوبست کیا جائے، لیکن انہوں نے حران میں اپنا جو گروہ تیار کر رکھا تھا وہ پہلے ہی بندوبست کر چکا تھا۔ ان سالاروں نے فوج اور انتظامیہ کی ہر سطح پر ایک ایک دو آدمی داخل کر رکھے تھے۔ سالاروں کے فرار میں دشواری یہ تھی کہ انہیں قید خانے کے تہہ خانے میں رکھا گیا تھا۔ وہاں سے نکالنے کے لیے کوئی خصوصی طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت تھی۔ خدا نے ان کی مدد کی۔ گمشتگین کو حلب سے بلاوا آ گیا اور وہ اپنے اعلیٰ حکام، مشیروں اور محافظوں کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ شمس الدین اور شاد بخت کی گرفتاری کے متعلق صرف گمشتگین کے قریبی حلقوں کو علم تھا۔ قاضی کے قتل کو بھی شہرت نہیں دی گئی تھی۔ فوج تک کو بھی ابھی معلوم نہ تھا کہ ان کے دو اعلیٰ کمانڈروں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ گمشتگین کے جانے کے ایک روز بعد قید خانے کے داروغہ نے دیکھا کہ 3 گھوڑ سوار گھوڑے دوڑاتے آ رہے ہیں۔ وہ گرد سے باہر آئے تو اس نے دیکھا کہ ان کے ساتھ 2 گھوڑے خالی ہیں۔ دن کا وقت تھا۔ گھوڑے قید خانے کے دروازے پر آ کر رک گئے۔ ایک سوار نے حران کی فوج کا جھنڈا بھی اٹھا رکھا تھا۔ یہ جھنڈا میدان جنگ میں سالار اعلیٰ کے ساتھ ہوتا تھا۔ ان سواروں میں ایک کماندار تھا اور دوسرے 2 سوار سپاہی تھے۔ وہ محافظ دستے کے معلوم ہوتے تھے۔ قید خانے کا داروغہ جو بڑے دروازے کی سلاخوں میں سے دیکھ رہا تھا اس کماندار کو جانتا تھا۔ وہ باہر آ گیا۔ کماندار سے پوچھا کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ بادشاہوں کے حکم نرالے ہوتے ہیں، کماندار نے کہا۔ شراب کے نشے میں ان سالاروں کو قید میں ڈال دیا جن کے بغیر فوج ایک قدم نہیں چل سکتی۔ اب حکم ملا ہے کہ دونوں کو قید خانے سے نکالا جائے۔ آپ دونوں سالاروں کو لینے آئے ہیں؟ داروغہ نے پوچھا۔ ہاں، کماندار نے کہا۔ انہیں جلدی لے جانا ہے۔ آپ کے پاس قلعے دار امیر گمشتگین کا تحریری حکم نامہ ہے؟ داروغہ نے کہا۔ وہ تو کہیں باہر چلے گئے ہیں۔ میں وہیں سے آیا ہوں، کماندار نے کہا۔ میں رات کو ہی آ گیا تھا۔ انہیں اب تحریری حکم نامے جاری کرنے کا ہوش نہیں رہا۔ ہماری فوج حلب اور موصل کی فوجوں کے ساتھ مل کر سلطان ایوبی پر حملہ کرنے جا رہی ہے۔ اگر ہم نے وقت ضائع کر دیا تو ایوبی حملہ کر دے گا۔ خطرہ بڑھ گیا ہے۔ گمشتگین اسی سلسلے میں حلب گیا ہے۔ اسے جو خطرہ نظر آ رہا ہے اس نے اس کے ہوش ٹھکانے کر دیے ہیں۔ اسے احساس ہو گیا ہے کہ ان 2 سالاروں کے بغیر وہ لڑ نہیں سکے گا۔ اس نے مجھے حلب کے راستے پر واپس دوڑا دیا کہ ان دونوں کو ان کے جھنڈے کے ساتھ پورے اعزاز سے لاؤ۔ اسی حکم کے تحت ہم ان کا جھنڈا اور گھوڑے لائے ہیں۔ داروغہ اسے اندر لے گیا۔ دونوں سپاہی بھی ساتھ چلے گئے۔ وہ تہہ خانے میں گئے۔ سالار 2 مختلف کوٹریوں میں بند تھے۔ پہلے ایک سالار کو نکالا گیا۔ کماندار نے اسے فوجی انداز سے سلام کر کے کہا، امیر حران گمشتگین نے آپ کی رہائی کا حکم بھیجا ہے۔ آپ کا گھوڑا اور آپ کا ذاتی محافظ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کے لیے حکم ہے کہ تیار ہو کر فوراً حلب پہنچیں۔ معلوم ہوتا ہے شراب کا نشہ اتر گیا ہے، سالار نے کہا۔ میری حیثیت ایسی نہیں کہ آپ کی رائے کی تائید یا تردید کر سکوں، کماندار نے کہا۔ میرا کام حکم پہنچانے اور آپ کے ساتھ جانے تک محدود ہے۔ داروغہ نے ان کی باتیں غور سے سنی۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی گڑبڑ نہیں، لیکن دوسرے سالار کو نکالنے لگے تو داروغہ کو شک ہو گیا۔ اس سالار نے کماندار کو دیکھا تو جذبات سے مغلوب ہو کر بولا، تم آگے، سب ٹھیک ہے؟ اس نے داروغہ کی موجودگی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ داروغہ اناڑی نہیں تھا۔ اس کی عمر قید خانے میں گزری تھی۔ اس نے کوٹری کا تالا کھول دیا تھا۔ دروازہ کھلنا باقی تھا۔ اس نے تالا پھر چڑھا دیا اور بولا، تحریری حکم نامے کے بغیر میں انہیں رہا نہیں کروں گا۔ کماندار نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور اس سے چابی چھین لی۔ 2 سپاہی جو سالاروں کے باڈی گارڈ بن کے آئے تھے داروغہ کی پیٹھ کے ساتھ لگ گئے۔ دونوں نے خنجر نکال کر ان کی نوکیں اس کی پیٹھ پر رکھ دیں۔ کماندار نے اسے سرگوشی میں کہا، تم سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھاپہ مار جانبازوں کے قبضے میں ہو۔ تم جانتے ہو سلطان ایوبی کے چھاپہ مار کیا کیا کرتے ہیں۔ اونچی آواز نہ نکلے۔ کماندار نے دروازہ کھولا۔ داروغہ کو دھکیل کر اس طرح کوٹری میں لے گئے کہ قریب سے گزرنے والوں کو بھی شک نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں کوئی جرم ہو رہا ہے۔ اندر لے جا کر اسے سلاخوں والے دروازے سے پرے کر لیا گیا۔
ایک سپاہی نے بڑی تیزی سے ایک رسی جو بمشکل پون گز لمبی تھی اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر رسی کو مروڑا اور 2-3 جھٹکے دیے۔ داروغہ کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ وہ ٹھنڈا ہو گیا تو اسے پتھر کے اس چوڑے بینچ پر ڈال دیا گیا جس پر قیدی سویا کرتے تھے۔ لاش پر کمبل ڈال دیا گیا۔ اس سالار نے بے موقع جذباتی ہو کر یہ مشکل پیدا کر دی تھی۔ ان لوگوں نے باہر نکل کر دروازے پر تالا چڑھا دیا اور چابی اپنے ساتھ لے گئے۔ باہر کے دروازے کی چابیاں داروغہ کے پاس تھیں، وہ بھی اس سے چھین لی گئی تھی۔ یہ پارٹی وہاں سے چلی، تہ خانے سے اوپر آئی تو نیچے کے سنتری نے جا کر خالی کوٹریوں کو دیکھنا چاہا۔ وہ دور سے دیکھ رہا تھا کہ قید خانے کا داروغہ 2 قیدیوں کو رہا کر رہا تھا۔ سنتری یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نے دونوں قیدی سالاروں کو باہر جاتے دیکھا ہے، لیکن ایک کوٹری میں ایک قیدی پڑا ہے۔ اس پر چونکہ کمبل پڑا تھا اس لیے وہ پہچان نہ سکا کہ وہ کون ہے۔ دوسری کوٹری خالی تھی۔ اس نے کمبل میں لپٹے ہوئے قیدی کو آوازیں دی مگر وہ نہ بولا۔ دروازہ مقفل تھا۔ سنتری نے سلاخوں میں سے برچھی اندر کی، اس کی نوک قیدی تک پہنچ گئی۔ اس نے نوک قیدی کو چبھوئی، وہ پھر بھی نہ اٹھا۔ برچھی سے اس نے کمبل ہٹا کر اس کا چہرہ ننگا کر دیا۔ یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ وہ تو قید خانے کا داروغہ تھا۔ آنکھوں اور چہرے سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ مرا ہوا ہے۔ اس نے وہیں سے چلانا شروع کر دیا، خبردار خبردار۔ قیدی نکل گئے۔ وہ اوپر کو دوڑا۔ اس کی پکار پر نکارا بجنے لگا۔ یہ الارم تھا۔ اس وقت فرار ہونے والی پارٹی بڑے دروازے پر پہنچ گئی تھی۔ سنتری دوڑا آ رہا تھا۔ بڑے گیٹ کی چابیاں کماندار کے پاس تھیں۔ انہوں نے قدم تیز کر دیے اور اندرونی تالے کو چابی لگائی۔ سنتری نے دور سے کہا، انہیں روک لو، داروغہ کوٹری میں مرے ہوئے ہیں۔ نکارے کی آواز پر قید خانے کے تمام سنتری اپنی اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گئے۔ باہر کی گارڈ دوڑی آئی۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ چونکہ یہ خطرے کا الارم تھا اس لیے باہر سے آنے والی گارڈ کی نفری ٹریننگ کے مطابق بہت تیزی سے دروازے میں داخل ہوئی۔ سب سے بڑا خطرہ یہ ہوا کرتا تھا کہ قیدیوں نے بغاوت کر دی ہوگی یا کہیں آگ لگ گئی ہوگی۔ وہ سنتری جو چیختا چلاتا آ رہا تھا باہر سے آنے والی گارڈ کے سیلاب میں گم ہو گیا۔ اس ہڑبونگ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے والے باہر نکل گئے۔ گھوڑے باہر کھڑے تھے۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے، لیکن گھوڑے گھوم کر چلے تو کسی نے انہیں للکارا، رک جاؤ، مارے جاؤ گے۔ انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ پیچھے سے ایک ہی بار تیروں کی بوچھاڑ آئی۔ 2 تیر کماندار کی پیٹھ میں اتر گئے اور ایک تیر ایک سالار کے گھوڑے کے پچھلے حصے میں لگا۔ کماندار نے جسم میں 2 تیر کھا کر بھی اپنے آپ کو سنبھالے رکھا۔ سالار شمس الدین کا گھوڑا تیر کھا کر بت گیا۔ شمس الدین نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی اور اسے کماندار کے گھوڑے کے قریب لے جا کر اس کے گھوڑے پر کود گیا۔ کماندار آگے کو جھک گیا۔ شمس الدین نے اس کے ہاتھ سے باگیں لے لی۔ پیچھے سے اور تیر آئے، لیکن گھوڑوں کی رفتار اچھی تھی، زد سے نکل گئے۔ انہوں نے پیچھے دیکھا، قید خانہ دور رہ گیا تھا، لیکن 10-12 گھوڑ سوار ان کے تعاقب میں گھوڑے دوڑا چکے تھے۔ آگے علاقہ کھلا تھا، آبادی دوسری طرف تھی۔ فرار ہونے والوں نے گھوڑوں کو انتہائی رفتار پر ڈال دیا۔ ان کے پاس ہتھیاروں کی کمی تھی۔ دونوں سالار نہتے تھے۔ کماندار شہید ہو رہا تھا۔ وہ مقابلہ کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔ آگے چٹانیں اور ٹیلے آگے۔ ایک سالار نے کہا، بکھر جاؤ، اکیلے اکیلے ہو جاؤ۔ وہ منجے ہوئے سوار تھے، تعاقب کرنے والے ابھی دور تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ فرار ہونے والے ایک دوسرے سے دور دور ہو کر چٹانوں میں غائب ہو گئے ہیں۔ وہ سست پڑ گئے اور نکلنے والے نکل گئے۔ اس وقت حلب کے باہر تینوں مسلمان امراء کی جو کانفرنس منعقد ہوئی تھی برخاست ہوئی۔ انہوں نے سلطان پر حملے کا پلان بنا لیا تھا۔ زیادہ تر عقل صلیبی مشیروں کی استعمال کی گئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی طے کیا تھا کہ تینوں فوجوں کی ترتیب کیا ہوگی۔ حملے کے لیے گمشتگین کی فوج کو آگے رکھنا تھا۔ اس کے پہلوں کی حفاظت کی ذمہ داری حلب کی فوج کی تھی، اور پہلے حملے کے بعد دوسرا حملہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے جوابی حملے کو روکنے کے لیے کرنا تھا، سیف الدین کے سپرد کیا گیا تھا۔ سیف الدین نے اس متحدہ محاذ کو یہ دھوکہ دیا کہ وہ اپنی فوج کا ایک حصہ اپنے بھائی عز الدین مسعود کی کمان میں چھوڑ آیا تھا۔ مشترکہ کمان کو اس نے یہ بتایا تھا کہ یہ محفوظ ہے، جسے وہ ہنگامی حالات میں استعمال کرے گا، مگر اپنے بھائی کو اس نے کہا تھا
کہ وہ حلب اور حران کی فوجوں کی کیفیت دیکھ کر آگے آئے۔ اگر جنگ کی حالت ہمارے خلاف ہوگی تو محفوظہ کو موصل کے دفاع میں استعمال کیا جائے، اور اگر جوابی حملے میں شریک ہونا ہی پڑا تو یہ شرکت ایسی ہو کہ موصل کا اور اپنے مفاد کا زیادہ خیال رکھا جائے۔ ماہ رمضان شروع ہو چکا تھا۔ ان تینوں فوجوں میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جنگ کے دوران روزے کی کوئی پابندی نہیں۔ 3-4 روز بعد تینوں افواج اپنے اپنے شہر سے کوچ کر گئیں۔ انہیں قرون ہما کے قریب آ کر اکٹھے ہونا اور حملے کی ترتیب میں آنا تھا۔ اس کوچ سے 2 روز پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی مورچہ بندی دیکھ رہا تھا جب اسے اطلاع ملی کہ حران سے 2 سالار مفرور ہو کر آئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک لاش ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ وہاں جا کر وہ گھوڑے سے کود کر اترا اور دونوں سالاروں کو گلے لگایا، پھر دونوں سپاہیوں سے گلے ملا۔ یہ دونوں اس کے نامور چھاپا مار جاسوس تھے۔ کماندار بھی اس کا جاسوس تھا اور ایک عرصے سے گمشتگین کی فوج میں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے لاش کے گالوں کا بوسہ لیا اور حکم دیا کہ لاش دمشق بھیج دی جائے اور شہیدوں کے قبرستان میں دفن کی جائے۔ آپ یہاں بیٹھے کیا سوچ رہے ہیں؟ سالار شمس الدین نے اپنی بپتا سنانے سے پہلے جنگ کی باتیں شروع کر دیں۔ میں کمک کا انتظار کر رہا ہوں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ گزشتہ رات اطلاع ملی ہے کہ کمک آج رات پہنچ جائے گی۔ اسے قاہرہ سے آنا تھا، اس لیے اتنے دن لگ گئے ہیں۔ سلطان ایوبی نے دونوں بھائیوں کو تفصیل سے بتایا کہ اس کی نفری کتنی ہے اور اسے اس نے کس طرح ڈپلائی کر رکھا ہے۔ اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے تمام دستوں کے کمانڈروں کو بلایا اور شمس الدین اور شاد بخت سے ملایا۔ پرانے افسر دونوں کو جانتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دونوں سے کہا کہ وہ اس کے کمانڈروں کو بتائیں کہ جو افواج حملہ کرنے آ رہی ہیں ان کی جنگی اہلیت کیسی اور جذباتی کیفیت کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فوج بہرحال فوج ہوتی ہے، دشمن کو اناڑی اور کمزور سمجھنا ایک جنگی لغزش تصور کی جاتی ہے۔ یہ نہ بھولیں کہ یہ مسلمان افواج ہیں جن کے سپاہی پیٹھ دکھانے کے عادی نہیں۔ سپاہیوں میں عسکری روح موجود ہے، وہ پورے جوش و خروش سے لڑیں گے۔ ان کے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا ہے کہ آپ لوگ درندے، وحشی اور عورتوں کے شکاری ہیں، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی سلطنت کو وسعت دینے آیا ہے۔ صلیبیوں نے ان کے دلوں میں آپ کے خلاف نفرت بھر رکھی ہے۔ سالاروں نے بتایا کہ جہاں تک ان کی قیادت کا تعلق ہے وہ قابل تعریف نہیں، ان میں کوئی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں۔ سیف الدین اور گمشتگین اپنے ذاتی مفاد کے لیے لڑنے آ رہے ہیں، دونوں اپنے حرم اور شراب کے مٹکے ساتھ لائیں گے۔ ہماری جگہ گمشتگین اپنی فوج کی کمان خود کرے گا۔ یہ قیادت فوج کو طریقے سے لڑا نہیں سکے گی، پھر بھی آپ کو محتاط ہو کر لڑنا پڑے گا۔ وہ آپ کو ان پہاڑیوں میں محاصرے میں لینا چاہتے ہیں۔ تینوں فوجوں کی کمان مشترک ہو گئی ہے، لیکن وہ دل سے متحد نہیں۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ خطیب ابن المخدوم، سائقہ قید خانے کا عہدیدار اور ایک جاسوس پہنچ گئے۔ وہ راستہ بھول گئے تھے، اس لیے دیر سے پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم تھا کہ خطیب اس کا حامی ہے اور وہ موصل میں اس کے جاسوسوں کی رہنمائی اور نگرانی کرتا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے بھی اجلاس میں شامل کر لیا اور اسے کہا کہ وہ بھی موصل کی فوج کے متعلق کچھ بتائے۔ وہ امیر اپنی فوج کو کس طرح لڑائے گا جو شراب اور عورت کا رسیہ ہو اور قرآن سے فال نکال کر فیصلے کرتا ہو؟ خطیب نے کہا، جس کے سینے میں ایمان ہی نہیں وہ میدان جنگ میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں قرآن سے فال نکال کر بتاؤں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف جنگ میں اسے فتح ہوگی یا شکست۔ میں نے اسے بتایا کہ چونکہ اس کا یہ اقدام قرآنی احکام کے خلاف ہے اس لیے اسے شکست ہوگی۔ اس نے مجھے قید میں ڈال دیا۔ وہ قرآن کو جادو کی کتاب سمجھتا ہے۔ میں آپ کو قرآن کی کرامات سناتا ہوں۔ میرا فرار قرآن کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ سیف الدین نے میری بیٹی کو اغوا کرنے کی کوشش کی لیکن میری بیٹی بال بال بچ گئی۔ میں آپ سب کو یہ مژدہ سناتا ہوں کہ اگر آپ قرآنی احکام کے پابند رہے اور جنگ کو قومی اور مذہبی سطح پر رہنے دیا تو فتح آپ کی ہوگی۔ یہ جنگ کا مذہبی پہلو ہے۔ فنی پہلو کے متعلق میں یہ مشورہ دوں گا کہ چھاپہ ماروں کو زیادہ استعمال کریں۔ آپ کا تو طریقہ ہی یہی ہے، لیکن ان مسلمان بھائیوں کے خلاف یہ طریقہ زیادہ استعمال کریں۔ انہیں راتوں کو بھی چین نہ لینے دیں۔ خطیب کو جس عہدیدار نے فرار کرایا تھا وہ بھی ساتھ تھا۔ اس کی درخواست پر اسے فوج میں شامل کر لیا گیا
اور خطیب کو اس کی بیٹی سائقہ کے ساتھ دمشق بھیج دیا گیا۔ سالار شمس الدین اور سالار شاد بخت کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ساتھ رکھا۔ حلب، حران اور موصل کی افواج کوچ کرتی آ رہی تھی۔ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے مصر سے جو کمک آ رہی تھی وہ قریب آ گئی تھی۔ تاریخ یہ دیکھ رہی تھی کہ سلطان ایوبی تک دشمن کی فوج پہلے پہنچتی ہے یا کمک۔ وہ بہت پریشان تھا، وہ محاصرے سے ڈرتا تھا۔ کمک کے بغیر محاصرہ توڑنا آسان نہیں تھا۔ اس نے دماغی قوت کا آخری ذرہ بھی اس مسئلے پر صرف کر ڈالا کہ وہ محاصرے میں آ گیا تو اتنی تھوڑی نفری سے محاصرہ کس طرح توڑے گا۔ وہ اس قدر پریشان ہو گیا کہ اس نے اپنی اعلیٰ کمان کے سالاروں سے بھی اس کا اظہار کر دیا۔ اس نے کہا، چھاپہ مار دستوں کو مکمل طور پر اپنے قابو میں اور اپنی نظر میں رکھنا۔ کمک کا کچھ پتہ نہیں، محاصرے کا خطرہ ہے۔ محاصرہ صرف چھاپہ مار ہی توڑ سکیں گے۔ اللہ کو جو منظور ہوگا وہ ہو کر رہے گا، ایک سالار نے کہا۔ یہ قلعہ تو نہیں جس میں محصور ہو کر ہم لڑ نہیں سکیں گے، ان چٹانوں پر ہم گھوم پھر کر لڑیں گے۔ اس رات بھی وہ اچھی طرح سو نہ سکا۔ اس کے خیمے میں قندیل جلتی رہی۔ اس نے میدان جنگ اور اس علاقے کا جو نقشہ بنایا تھا اسی کو دیکھتا اور اس پر نشان لگاتا رہا۔ اگر اسے کوئی غیر فوجی دیکھتا تو یہی کہتا کہ وہ شطرنج کھیلنے کی مشق کر رہا ہے۔ سحری کھانے کے لیے جب نکارے بجے اور اس کی فوج جاگ اٹھی تو اس کی بھی آنکھ کھلی۔ اسے دو خبریں اکٹھی ملیں، ایک یہ کہ کمک پہنچ گئی ہے اور دوسری یہ کہ دشمن کی افواج 8-10 کوس تک آ گئی ہیں اور شاید کل ہمارے سر پر آ جائیں گی۔ یہ دیکھ بھال کی کسی پارٹی کا کمانڈر تھا۔ اس نے بتایا کہ دشمن کی پیش قدمی 3 حصوں میں ہو رہی ہے، ایک حصہ آگے ہے، دوسرا پیچھے اور تیسرا اس سے پیچھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو معلومات لینی تھی لے لیں۔ اس نے یہ اطلاعیں لانے والے کو بھیج دیا اور دربان سے کہا کہ وہ چھاپہ مار دستوں کے کمانڈر اور کمک کے اعلیٰ کمانڈروں کو فوراً بلا لائے اور انہیں کہے کہ وہ سحری اس کے ساتھ کھائیں۔ اس نے جلدی جلدی وضو کیا اور کمک آ جانے پر شکرانے کے نفل پڑھے، پھر خدا سے کامیابی کی التجا کی۔ تھوڑی ہی دیر میں چھاپہ ماروں کا کمانڈر آ گیا اور اس کے بعد کمک کے 4 کمانڈر آ گئے۔ سحری کا کھانا بھی آ گیا۔ کمک اس کی توقع سے کم تھی، لیکن ان حالات میں یہی کافی تھی۔ العادل نے اسلحہ جو بھیجا تھا اسے سلطان صلاح الدین ایوبی مطمئن ہو گیا۔ اسلحے میں چھوٹی اور بڑی منجنیقیں زیادہ تھیں اور آتش گیر مادہ بھی بہت زیادہ تھا۔ کمک نفری کے لحاظ سے تھوڑی تھی، لیکن یہ نفری چونکہ تجربہ کار تھی اس لیے کارگر تصور کی جاتی تھی۔ البتہ یہ دشواری نظر آ رہی تھی کہ اس فوج اور گھوڑوں کو پہاڑی لڑائی کا تجربہ نہیں تھا۔ اتنے میں انٹیلیجنس کا سربراہ حسن بن عبداللہ بھی آ گیا۔ اس نے بتایا کہ حلب سے اپنا ایک جاسوس آیا ہے جس نے یہ معلومات دی ہیں کہ صلیبیوں نے اس مشترکہ لشکر کو تیروں اور کمانوں کا ذخیرہ، آتش گیر مادے کے مٹکے اور 500 گھوڑے بھیجے ہیں۔ جاسوس نے یہ بھی بتایا کہ وہ پیش قدمی کے بعد آیا ہے، اس لیے اس نے دیکھا ہے کہ یہ مٹکے اونٹوں پر لاد کر لائے گئے ہیں۔ یہ قافلہ الگ تھلگ فوج کے ساتھ ہے، منجنیقیں بھی ساتھ ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دشمن منجنیقوں سے آگ کے گولے پھینکے گا اور فلیتے والے آتشین تیر چلائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چھاپہ مار دستوں کے اعلیٰ کمانڈر سے کہا، تمہیں سب کچھ بتایا جا چکا ہے، اپنا کام تم جانتے ہو۔ اب پہلے منصوبے میں یہ ترمیم کر لو کہ جب تک دشمن حملہ نہ کرے اس پر کہیں بھی شبخون نہ مارنا۔ اطلاع کے مطابق وہ سیدھا قرون حما کی طرف آ رہا ہے۔ شبخون مارو گے تو اس کی رفتار سست ہو جائے گی۔ حملے کے بعد تمہیں معلوم ہے کہ میں جوابی حملہ نہیں کروں گا۔ دشمن کو میرے حملے کی توقع ہوگی اور میں حملہ سامنے سے نہیں عقب سے کروں گا۔ تمہارا کام اس وقت شروع ہوگا جب دشمن عقب کے حملے سے گھبرا کر ادھر ادھر نکلنے کی کوشش کرے گا۔ ان پہاڑیوں میں سے دشمن کا ایک بھی سپاہی نکل کر نہ جائے۔ زیادہ سے زیادہ قیدی پکڑو، وہ مسلمان سپاہی ہیں، تمہاری قید میں آئیں گے تو حق اور باطل کو سمجھ جائیں گے۔ یہی میری منشا ہے۔ ہمارے مقابلے میں آ کر ہمارے تیروں سے اور ہماری تلواروں سے جو مرتا ہے اسے مرنے سے میں روک نہیں سکتا۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔